بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، رمضان میں باوضو رہنے کی کوشش کیجیے۔ جو عمل رمضان میں مضبوط ہوتا ہے وہی ہمیشہ ہماری زندگی میں عمل رہتا ہے۔ اپنے کان اور نظروں کی سخت سے سخت حفاظت کریں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ حسب توفیق اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے۔ کل انشاءاللہ رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی پریشانی اور الجھن میں مبتلا ہے۔ اس رمضان خوب گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیے، اپنی الجھنوں کی حل مانگیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں اور الجھنوں کو دور فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یا اللہ مجھے ایسی نیند سے بچا جس سے میری فجر کی نماز قضا ہو۔ یا اللہ مجھے بچا ایسی مصروفیت سے جس سے ظہر کی نماز قضا ہو۔ ایسی سستی سے بچا جس سے عصر کی نماز قضا ہو۔ یا اللہ مجھے ایسی محفل سے بچا جس سے مغرب کی نماز قضا ہو۔ یا اللہ ہمیں ایسی تھکاوٹ سے جس سے نماز عشاء قضا ہو بچا۔ آمین یا رب العالمین۔ یا اللہ ہمیں نماز کی پابند بنا دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رمضان میں پڑھے جانے والے وظیفے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات ایک منادی آسمان سے طلوع صبح تک یہ ندا کرتا رہتا ہے کہ اے خیر کے طالب، عمل کر اور خوش ہو جا، اور اے برائی کے چاہنے والے رک جا اور عبرت حاصل کر۔ کیا کوئی بخشش مانگنے والا ہے کہ اس کی بخشش کی جائے؟ کیا کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کی جائے؟ کیا کوئی سوالی ہے کہ اس کا سوال پورا کیا جائے؟ اللہ بزرگ و برتر رمضان شریف کی ہر رات میں افطاری کے وقت 60,000 گناہ گار دوزخ سے آزاد فرماتا ہے۔ جب عید کا دن آتا ہے تو اتنے لوگوں کو آزاد فرماتا ہے کہ جتنے تمام مہینہ میں آزاد فرماتا ہے، یعنی 30 مرتبہ 60,000۔ ماہ رمضان المبارک کی ہر شب بعد نماز عشاء ایک مرتبہ سورہ فتح پڑھنا بہت افضل ہے۔ ہر نماز کے بعد اس دعائے مغفرت کو پڑھیں۔ ان وظائف کے پڑھنے والے کو بے شمار نعمتیں اللہ پاک کی طرف سے عطا کی جائیں گی انشاءاللہ۔ روزانہ ہر نماز کے بعد اس دعائے مغفرت کو 3 مرتبہ پڑھنا بہت افضل ہے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ توبۃ عبدی ظالم لا یملک لنفسہ ضرا ولا نفعا موت ولا حیات ولا نشور۔ رمضان شریف میں ہر نماز عشاء کے بعد روزانہ 3 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی بہت فضیلت ہے۔ اول مرتبہ پڑھنے سے گناہوں کی مغفرت ہوگی، دوسری دفعہ پڑھنے سے دوزخ سے آزاد ہوگا، تیسری بار پڑھنے سے جنت کا مستحق قرار پائے گا انشاءاللہ۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دعائے مغفرت کا ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس عظمت والے اللہ سے معافی مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اور وہی ساری کائنات کو تھامنے والا ہے۔ میرا اس کی طرف رجوع کرنا اس بندے کی طرح ہے جس نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اس کا نفس نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا، اور نہ موت کا مالک ہے اور نہ ہی حیات کا، اور نہ ہی موت کے بعد قبروں سے اٹھنے کا۔ پہلا اشرہ رحمت کا کہلاتا ہے۔ اس کی خاص دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے میرے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر رات کو آسمان دیکھتے ہوئے 7 بار یہ پڑھیں، حیرت انگیز کمالات حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ یا واسع المغفرات ربنا ما خلقت ھذا باطل سبحانک فقنا عذاب النار۔ اے میرے پروردگار، اے رب العالمین، مجھے وہ طاقت نہ دے جس سے میں دوسروں کو کمزور کروں، مجھے وہ دولت نہ دے جس کی خاطر میں دوسروں کو غریب سمجھوں،
مجھے وہ علم نہ دے جسے میں اپنے سینے میں چھپا کر رکھوں، مجھے وہ بلندی نہ دے کہ مجھے پستی میں کچھ نظر نہ، مجھے وہ سب دے جو میں دوسروں میں بانٹ سکوں اور سب کے برابر ہو جاؤں۔ میرے پیارے رب، اس پیارے مہینے کے صدقے میں لکھ دے ہمارے نصیب میں برکت والا رزق اور ایسی زندگی جس میں تیری رضا شامل ہو۔ یا رب ہمیں نماز پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں قرآن پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں درود پڑھنے والا بنا، یا رب ہمیں دین کو سمجھنے والا بنا، یا رب ہمیں محبت کرنے والا بنا، یا رب ہمیں توبہ کرنے والا بنا، ہمیں دعا کرنے والا بنا، ہمیں انصاف کرنے والا بنا، ہمیں معاف کرنے والا بنا، یا رب العالمین۔ اے اللہ رب العزت، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے، ہم گناہ گار بندے ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ ہم صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں خطاؤں کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، آمین۔ دعا والدین کے لیے۔ اے میرے رب، میرے والدین کو معاف کر دے، ان کو صحت مند زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، جن کے والدین حیات ہیں ان کو صحت و تندرستی اور لمبی زندگی عطا فرما اور ان کی خدمت کی سعادت عطا فرما۔ جن کے والدین، والد یا والدہ یا دونوں وفات پا گئے ہیں، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو پر نور کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس پوسٹ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی دعا میں شامل ہو جائیں۔ استغفار اور درود کی کثرت کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ درود شریف پڑھنا اور اس کی دعوت دینا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ تو نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کا حکم خود خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے۔ جب آپ درود شریف پڑھنے لگ جائیں گے تو آپ کے سب کام ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ حضرت محمد کی نظر خاص میں آپ لوگ آ جائیں گے۔ جب اللہ اور اللہ کے محبوب کی نظر کرم تم پر ہوگی نا، تو دنیا اور آخرت میں تمہارے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی انشاءاللہ۔